والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. یہ مشکاۃ شریف حدیث پاک کتاب الایمان کا درس ہے، اور آج جو حدیث ہم پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضور کے سگے چچا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. رواہ مسلم. حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، یعنی ایمان کا مزہ چکھ لیا اس نے جو اللہ پر، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا. من رضی باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، اب محمد رسولاً، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا. یہ تو ظاہری حدیث پاک کا معنی ہے. اس حدیث پاک کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رب ہونے کا پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر بندہ راضی رہے. جب ہم نے اللہ کو مان لیا نا کہ اللہ میرا رب ہے، اب وہ بندے پر جو کچھ آئے، خوشی ہو، غمی ہو، آسانی ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، خوشحالی ہو، غم ہو، جو کچھ آئے نا، چونکہ ہر شے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. دیکھو دیکھو ہم کو ملتی ہے تو بھی رب کی طرف سے ہے، مصیبتیں ملتی ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں. جب ہم نے مان لیا کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ میرا رب ہے، اب اس کی قضا و قدر پر، اس کی طرف سے جو فیصلے آتے ہیں نا، ہم خوش دلی کے ساتھ قبول کریں، ہر حال میں راضی رہے. یہ نہیں کہ خوشحالی ملے تو ہاں بڑا اچھا ہے، اور ذرا سے مصیبت آ جائے، دکھ تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو شکوہ شکایت کرے، یار نہ جانے کا غلطی ہو گئی ہم سے، مصیبت ہی مصیبت چل رہی ہے. یہ شکوہ ہے نا، یہ شکوہ نہ. تو پھر ہم نے گویا کہ اللہ کو رب نہیں مانا ہے، صرف زبان سے دعویٰ ہے. یعنی اللہ کو مان لیا رب نہ تو راضی بقضا رہے. کربلا کے میدان میں دیکھا نہیں، کربلا کے میدان میں دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ وہ مجبور نہیں تھے پیارے. میدان کربلا میں جو خاندان نبوت نے کیا ہے مجبور نہیں تھے. خدا کی قسم اگر وہ حکم دیتے نا، فرشتوں کی جماعت آ کر ان کے ساتھ جہاد کرتے، لیکن کیوں نہیں، لب نہیں کھولا. وہ بھی کرنے، صرف دل میں سوچ رہے تھے، ایک حرکت کر دیتے لب، مولا یہ پریشان کر رہے ہیں، انہیں ہلاک کر دے. خدا کی قسم ہمارا یقین تھا وہ اللہ کے ایسے مقبول تھے نا، لمحہ بھر میں وہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو جاتے، لیکن وہ نہیں کھولا. کیوں؟ وہ تو قدرت تھی. وہی بات نا کہ رضا بقضاء الہی رہے، سر خم اللہ کی رضا پر تسلیم کرتا رہے، پیکرے صبر و رضا بن کر رہنا. یہ بندوں کی خصوصیت ہوا کرتی ہے. اللہ کی رضا پر راضی رہے، اللہ کی رضا پر راضی رہے. وہاں امام عالی مقام نے صبر استقامت کی جو داستان رقم کی ہے نا، یہ رہتے امت کے لیے یہ ایک تعلیم ہے، نصیحت ہے کہ ان کے اختیار میں تو تھا، لیکن اللہ کو چونکہ رب مان لیا تھا، تو اللہ کو رب مان لیا تھا تو اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آئے آمنا وصدقنا، سر جھکا کر کے قبول کر لینا ہے. یہی بندوں کا کام ہونا چاہیے. بس یہی بندوں کا کام. اگر دیا ہے رب نے تب بھی مولا تیرا ہے، تیرا شکر ہے، ہمارا کچھ نہیں. نہیں دیا ہے مولا کوئی بات نہیں، پھر بھی راضی ہوں. ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ ہے اللہ کو رب ماننے کا معنی. یہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، خوشحالی ہے تو بڑا خوش رہتے ہیں، اور ذرا سے تنگی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، دیکھا ہم نے لوگ شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار یہ پریشانی وہ ان سے کہتے ہیں، ان سے کہتے ہیں. کون تمہاری پریشانی دور کرے گا یار؟ جس نے مصیبت ڈالا اس سے کہے نا. پھر
وہی دور کرے گا. اور کہنا کیا ہے, وہ تو رب دیکھ رہا ہے. ہاں اس سے دعا کرے اور کہ مولا تیری رضا پر راضی ہوں, لیکن تو نے کہا ہے نا کہ میرے بندے دعا کر, اور دعا کرنے سے تو خوش ہوتا, مولا دعا کرتا ہوں. پیارے اللہ تو مجھے صبر دے دے, اپنی رضا پر راضی رکھ. مولا مصیبت میں ہوں, پیارے قریب کمزور آدمی ہوں, مصیبت نہیں برداشت کر پاتا, اپنے رب سے باتیں کرے, التجا کرے, شکوہ نہ کرے. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام جانتے ہیں نا, 18 برس یا اس سے زیادہ کیسی شدت کی تکلیف تھی. پیغمبر تھے یار, پیغمبر تھے. ایک لفظ بولتے نا, مولا پریشان ہوں, دعا کرتا ہوں شفا دے دے, تو کیا نہ ہوتا ان کو شفا. آپ کی زوجہ نے کہا کہ نبی ہیں آپ, دیکھیں نا اولادیں ہلاک ہو گئی, مویشیاں کھیت سب جل گئے, امتحان تھا. بڑے مالدار تھے, خوشحال تھے, کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. معمولی ایسے بھی نہیں تھے, مطلب دنیاوی دولت اور حشمت تھی, کثیر اولادیں, کثیر کھیتیاں باڑیاں, مال و دولت کی مطلب کثرت تھی. سب چلا گیا امتحان جب آیا. جسم میں بھی 18 برس اس حال میں گزرے. آپ کی زوجہ نے کہا دعا کری اللہ تعالیٰ سے, کتنی مصیبت آ رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ خوشحالی کے دن کتنے تھے. کہا 18 برس. کہا پہلے 18 برس دکھ جھیلنے دے پھر دعا کرتا ہوں. خوشحالی جب دیکھا ہے تب تو نے نہیں کہا 18 برس پہلے یہ دکھ جھیلنے دے پھر دعا کرتا ہوں. 18 برس جھولنے کے بعد جو ہے نا, وہ بھی اس طرح نہیں کہ مولا میرے مصیبت دور کر دے, شکوہ شکایت نہ. کیا کہتے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کا مولا ذرا سے پریشانی مجھے آ گئی ہے, تو ارحم الراحمین ہے. بس یہ بات کا مولا ذرا سے پریشانی نے چھو لیا مجھے, مصیبت نے ذرا چھو لیا ہے, تو ارحم الراحمین ہے. بس شکوہ نہیں. جس کو کہتے ہیں اللہ کے رب ہونے پر راضی رہنا, تو جا کر کے ایمان کا ذائقہ ملے گا پیارے. ایسے ایمان کا ذائقہ نہیں ملتا. تو یہ معنی ہوا اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی رہنا, کہ اللہ کی قضا پر, اس کی تقدیر پر, اس کے فیصلے پر راضی رہے. جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہمارے لیے, خوشحالی کا, پریشانی کا, دکھ کا, مصیبت کا, آسانی کا, ہر حال میں رب سے راضی رہے, شکوہ شکایت کسی سے نہ کرے. دوسرا فرمایا کہ وہ بالاسلام دیناً, اور اسلام کے دین ہونے پر راضی رہے. اسلام کے دین ہونے پر راضی رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جو احکام دیا ہے اس کو دل سے قبول کرے, اس پر عمل کرے. اس کو دل سے کیا کرے؟ قبول کرے. اور اس پر ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, لیکن اسلام کے جو حکام ہیں ہم کو وہ اچھا نہیں لگتا ہے. ہم کو کون سا اچھا عمل اچھا لگتا ہے؟ ہم کو وہ عمل اچھا لگتا ہے جو کافروں نے دیا ہے. یہودی ہمارا رہن سہن دے کے, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, سب چیز غیر اسلامی ہے. تو ہم نے کلمہ تو اسلام کا پڑھا ہے, تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم جب اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں تو اسلام کے حکام پر عمل کریں. یہ تو معنی ہوا راضی ہونے کا. راضی ہونے کا معنی ہوا یہ ہے کہ پھر اسلام نے جو احکام دیے ہیں اس پر عمل کرے, اس کو قبول کرے, اور کسی بھی حکم پر زبان تان دراز نہ کرے. جو دیا ہے اسلام نے اس پر قبول کرے. اور سب کچھ میرے آقا نے کھول کھول کر کے دکھا دیا اور بتا دیا ہے. کیا اسلام کا عمل ہے, کیا حکام ہے, سب بتا دیا. اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا, یہ معنی ہوا ہے کہ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے کا. تیسری چیز بتایا کہ اب محمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے سچی محبت کرے. حضور کی نبوت پر راضی ہونے کا معنی یہ ہے حضور سے سچی محبت کرے, اور صرف حضور سے نہیں, حضور کی سنتوں سے پیار کرے, حضور کے اولاد سے پیار کرے, حضور کے شہر سے پیار کرے, حضور کے والدین سے پیار کرے, حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت کرے. حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے پیار کرے. یہ معنی ہوتا محمد کے رسول ہونے پر راضی ہونے کے معنی, ہر شے سے محبت کرے, جو صحابہ نے کیا ہے. اور صحابہ تو حضور کے مبارک لعاب دہن سے محبت کیا کرتے تھے یار. سرکار اپنا مبارک لعاب دہن نکالتے نا تو زمین پر نہیں گرنے پاتا, یوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوتے چاروں طرف صحابہ کرام. چونکہ وہ نورانی تھا, وہ بشریت کو نورانی تھا. ہماری طرف مت سمجھنا, ہمارے لعاب دہن سے تو ہمارے بچے بھی گھن کھاتے ہیں, وہ مت سمجھنا. وہ نورانیت والا لعاب دہن تھا. وہ صحابہ یوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے تو یوں ادب کے ساتھ بولتے سبحان اللہ. نورانیت والا لعاب دہن تھا. اور پھر جس کو نہ ملتا اس کا ہاتھ کا ذرا ادھر ہاتھ لا, تو ہاتھ لے کر مل کر کے پھر یوں لگاتا. یوں
کتنے خوش نصیب تھے یار، کتنی محبت تھی صحابہ کرام کو، کاش وہ محبت کا ایک ذرہ ہمیں نصیب ہو جاتا۔ تو یہ معنی ہوا کس چیز کا؟ یہ معنی ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہونے کا معنی۔ حضور نے جو بتایا، حضور سے محبت کرے، حضور کی سنتوں سے محبت کرے، سرکار کی سنتوں کی اتباع کرے، حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت کرے۔ تو بس یہ تین چیزیں جمع ہوگی نا، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونا، اور حضور کے رسول ہونے پر راضی ہونا، تب جا کر وہ ایمان کا ذائقہ ملے گا، اس کو ایمان کی لذت ملے گی۔ اور یہی تین سوال قبر میں ہونے والا ہے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ جب یہاں راضی رہے گا تبھی جا کر قبر میں بتائے گا نا، ہاں میرا رب اللہ ہے، ہاں میرا دین اسلام ہے، میں تو اسلام پر راضی تھا، ہاں یہ تو میرے آقا ہیں جن کی رسالت پر ہم راضی تھے اور جن کی سنتوں کی اتباع کرتے تھے۔ یہ تینوں پر جب راضی ہوگا اور عامل ہوگا تو ہی تو جا کر قبر میں جواب دے پائے گا نا۔ تو انشاءاللہ ہمیں اس پر راضی رہنا۔ اگلی حدیث بھی آج سننے دے بھی ٹائم ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا اسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس امت میں سے کوئی یہودی عیسائی میرا نام سن لے پھر ایمان لائے بغیر مر جائے اس پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، مگر وہ دوزخی ہوگا۔ میرے آقا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب میری بعثت، تو میں نے جب اعلان نبوت کر دیا، اب اعلان نبوت کرنے کے بعد جس کو بھی میرا پیغام پہنچا، میرے رسالت کا پیغام جس تک پہنچا، اگرچہ وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، میرے رسالت کا اور نبوت کا پیغام سن کر بھی وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ دوزخی ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ دوزخی ہوگا۔ چونکہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ اب حضور تشریف لائے نا، ساری حکومت ختم ہو گئی، سارے دین منسوخ ہو گئے، اب ہمیشہ قیامت تک سکہ صرف آمینہ کے لال کا چلے گا بس۔ اگرچہ وہ کسی پیغمبر کو مانتا ہو، حضور نے خصوصی ذکر کیا، اگرچہ یہودی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو، توریت مانتا ہو، عیسائی ہو، حضرت عیسیٰ پیغمبر پر ایمان رکھتا ہو، انجیل کو مانتا ہوں، لیکن اگر اس نے میری نبوت کو سن لیا کہ آخری نبی آ گئے اور اعلان نبوت کر لیا، اب اس پر بھی لازم ہو گیا کہ وہ میری رسالت اور نبوت کو اقرار کرے، اور اگر نہیں مان لائے گا مجھ پر وہ جہنمی ہوگا، اس کو کسی پیغمبر کا ماننا قبول نہیں دے گا، کامیاب نہیں کرے گا، اس کو دوزخ سے بچا نہیں سکے گا۔ چونکہ حضور تشریف لائے تو حضور کسی خاص بستی، کسی خاص شہر، کسی خاص قبیلی کرے نہیں، ارسلت الی الخلق کافہ، میرے آقا فرماتے کہ مجھے اللہ نے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب، ہم نے تمہیں ساری مخلوق کے لیے، سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور یہودیوں کی بھی رسول ہے، عیسائیوں کی بھی رسول ہے، ہندوؤں کی بھی رسول ہے، بلکہ ساری کائنات کی رسول ہے۔ تو سب کی طرف میرے آقا تشریف لائے تو پھر سب پر ایمان لانا ضروری ہوگا نا، سب پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اب آپ دیکھیں نا، جو آقا نے فرمایا کہ اس امت میں سے جو کوئی میرا نام سن لے، یعنی میری رسالت اور نبوت کا پیغام سنے، پھر مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے، اگرچہ وہ یہودی ہو کیوں نہ ہو، عیسائی ہی کیوں نہ ہو، وہ دوزخ میں جائے گا۔ جب یہودی عیسائی جبکہ کسی پیغمبر کو مانتے ہیں، کسی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا یہ حال ہے، تو یہ مشرکین تو بدرجہ اولی داخل ہیں۔ یہ مشرک جو تو کسی نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ بدرجہ اولی، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو دوزخ میں جائیں گے۔ اب دیکھیں امت جو ہے نا، امت
جیسے کہ اب کافر ہیں، مشرک ہیں جو حضور پر ایمان نہیں لاتے. امت کی دو قسم بیان فرمایا علماء نے امت کی. ایک ہوتا امت دعوت، ایک ہوتا امت اجابت. امت دعوت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس تک حضور کا پیغام پہنچا لیکن وہ حضور پر ایمان نہیں لایا، جیسے مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان کو کہتا تھا امت دعوت، یعنی ان کو دعوت ملی لیکن ایمان نہیں لائے. اور ایک ہوتا امت اجابت جو تمام مسلمان ہیں، ہم سب ہیں. امت اجابت کا معنی ہوتا ہے وہ امت جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول فرما لیا، جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول فرما لیا ان کو کہتے ہیں امت اجابت. تو اب جو ہے نا امت اجابت تو ہیں ہیں، انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا، تو امت سے مراد امت دعوت ہے کہ جنہوں حضور کا پیغام پہنچا اور وہ حضور پر ایمان نہ لائے اور اسی حال میں مر گئے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے. سمجھ رہے نا؟ اب دیکھیں ایک سوال ہے یہاں پر. حضور اسلام تو تشریف لائے، جو مکہ شریف میں سرکار کی ولادت ہوئی، لیکن 40 برس کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. 40 برس کے بعد حضور تو 40 برس پہلے پیدا ہو گئے تھے، لیکن اپنے نبوت کا اعلان کب کیا؟ 40 برس کے بعد کیا. اب جو لوگ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے وفات پا گئے، جیسے حضور کے والد آپ دیکھ لیں، والد گرامی تو حضور کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے تھے، اور والدہ حضور کی عمر مبارک 6 برس کی تھی، وفات پا گئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور عبد المطلب، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضور کی عمر 8 برس تھی، وفات پا گئے تھے. ابو طالب زندہ تھے، اور دیگر لوگ جو عرب کے رہنے والے تھے، یعنی حضور کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے جو وفات پا گئے. اب ان کے لیے کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ان کے لیے صرف عقید توحید کافی تھا، یعنی اللہ کو ایک ماننا ہی ضروری تھا، وہی ان کی نجات کے لیے کافی تھا. چونکہ جب میرے سرکار تشریف لائے نا، اس دور کو، حضور کی آمد سے پہلے جو دور تھا اس کو زمان فترت کہا جاتا ہے. زمان فترت جانتے ہیں؟ جس دور میں کوئی نبی اور کوئی پیغمبر نہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 برس کے بعد حضور تشریف لائے. حضرت عیسیٰ اور حضور کی آمد کے بیچ میں 500 برس کا فاصلہ تھا، کوئی نبی نہیں تھا اس دنیا میں، یہ دنیا نبی سے خالی تھی. اس دور کو زمان فترت کہا جاتا ہے. اس دور میں اس وقت کے لوگوں پر لازم یہ تھا کہ وہ صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کی وحدانیت کے لیے کسی پیغمبر کا ہونا ضروری نہیں ہے. انسان سورج میں غور کرے، ستاروں پہ غور کرے، یہ پہاڑوں کو دیکھے، یہ سمندروں کو دیکھے، یہ چاند کو دیکھے، یہ سورج کو دیکھے، فوراً پتہ چل جائے گا کہ اللہ ایک ہے. تھوڑا بھی غور کر لینا، جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس میں انسان غور کرے گا، اور ہر دھرمی چھوڑ کر کے اگر صحیح نگاہ سے دیکھے گا اس کو اللہ رب العالمین کے وجود کا اور اللہ کی وحدانیت کا علم ہو جائے گا، ایمان لے آئے گا. کائنات کا جو نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے، جب یہ سب دیکھے گا تو پتہ چلے گا نا یار اس کا بنانے والا کوئی ضرور تو ہے نا. یہ زمانہ سے سورج چل رہا ہے، چلتا آ رہا، کبھی بگڑتا ہے، نہ کسی کارخانے بننے کے لیے جاتا ہے، نہ کبھی ریپیئرنگ ہوتا ہے. جب سے بنا یار صدیاں گزر کے، بتاؤ کوئی بھی انسان کوئی چیز بنے کبھی تو بگڑے گا نا. لیکن اب بتاؤ سورج کب سے چل رہا؟ نہ جانے ہزاروں لاکھوں برس ہو گئے، چل رہا ہے. کبھی بگڑا، کبھی ریپیئرنگ کرنے گیا. یہ کیا ہے؟ کوئی انسان کے بس کی بات ہے نا. یہ انسان دیکھ لے خالی سورج کو روزانہ اپنی رفتار سے چل ہی رہا ہے، ہر دن ٹائم ٹو ٹائم نکلتا جا رہا ہے، ڈوبتا جا رہا ہے. یہی صرف دیکھ لینا تو سمجھ جائے گا کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی معمولی نہیں، اللہ رب العالمین ضرور ہے، وہی میرا رب ہے اور وہ ایک ہے. تو میں بتا ہی رہا تھا کہ یہ جو زمان فطرت ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے بعثت کے درمیان، اس درمیان میں جو لوگ آئے، وفات پائے، ان کے لیے صرف عقیدت توحید کافی تھا. اللہ کو ایک مانے، بس شرک وغیرہ سے پاک رہے، وہی ان کی نجات کے لیے کافی تھا. اب حضور تو تشریف لائے اس دنیا میں، اور تشریف لانے کے 40 برس کے بعد نبوت کا اعلان کیا. 40 برس سے پہلے جبکہ حضور تشریف لا چکے تھے، جو لوگ، اب لوگوں کو پتہ کیا کہ اللہ کے رسول ہے، چونکہ لازم بھی تھا، یعنی اعلان نبوت سے پہلے تو کسی پر لازم نہیں تھا حضور کا کلمہ پڑھیں. وہ تو حضور نے فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھو تب لازم ہوا نا. اب حضور کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے جو لوگ وفات پا گئے تو ان کے لیے بھی وہی
عقید توحید کافی تھا. جیسے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مومن تھے، موحد جن کو ہم کہتے ہیں، موحد یعنی اللہ کو ایک ماننے والا، ٹھیک ہے نا. اور حضور کے والدین کریمین بھی اسی حال میں تھے، موحد تھے، مومن تھے. وہ کسی نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے، خاص نبی پر، چونکہ ان کو نبوت کا زمانہ پہنچا نہیں. ہاں اب حضور تشریف لائے اور حضور نے نبوت کا اعلان کر دیا. اعلان نبوت کے بعد اب حضور کو سن لیا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں. اب اگر کوئی نہیں مانے گا نا تو پھر یاد رکھنا کسی طرح دوزخ سے نہیں بچ سکتا ہے. حضور نے واضح لفظ میں فرما دیا ہے کہ وہ جہنم میں ضرور جائے گا، اگرچہ وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی پیغمبر کو مانتا ہو، کسی کتاب کو مانتا ہو. چونکہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد سارے دین منسوخ ہو گئے، ساری شریعت منسوخ ہو گئی. اب حضور پر ایمان لانا ضروری ہو گیا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. نہ، اس کا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ماننا کچھ بھی کام نہ دے گا. ان کو بھی ماننا ہے، لیکن حضور کو ماننا جو موسیٰ کے بھی آقا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا ہے، ان کو ماننا لازم آ گیا. اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک فرد پر، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو، حضور کا کلمہ پڑھنا، حضور کی نبوت کا اعلان کرنا لازم و ضروری ہے. چونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو ساری امت کے لیے، ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. لہٰذا ہم تو حضور علیہ السلام کی نظر عنایت سے حضور پر ایمان لائیں، لیکن اب ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ بس ہمیں حضور کی غلامی میں قائم رکھنا اور حضور کی غلامی پر ہماری موت عطا فرمانا. اللہ رب العالمین تیری بارگاہ میں التجا ہے میرے قریب رب، جو کچھ پڑھا سنا غلطیوں کو معاف فرما، سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا جو نصیحتیں ہم نے سنی، نصیحتوں پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. نور قرآن سے اور درس حدیث سے ہمارے سینوں کو روشن فرما دے مولا. یا اللہ ہمارے قلب کی دنیا جو اجڑی ہے مولا، قرآن کے فیضان سے، حدیث کے نور سے، یا اللہ ہماری اجڑے دلوں کو آباد فرما دے مولا. یا اللہ ہم اخلاص کے ساتھ خدمت دین کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا عز و جل اس درس کو کامیابی عطا فرما. جو تیرے بندے حاضر ہیں مولا، دور و نزدیک سے آئیں، یا اللہ تیرا پاکیزہ قرآن سننے کی محبت میں آئیں، تیرے حبیب کی حدیث پاک سننے کی محبت میں آئیں. مولا ان کی حاضری قبول فرما، ان کو اپنی شان کے لائق بہترین جزا عطا فرما، بہترین نعمت عطا فرما. یا اللہ دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما، دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، رحمت نازل فرما، کرم نوازیاں فرما. یا اللہ بے حساب بخش دے، نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.